ایک اور مسئلہ ذرا توجہ سے سن لیں، بہت اہم ضروری مسئلہ ہے کہ سحری کس وقت تک کرنی چاہیے اور اس کا صحیح وقت کیا ہے، اور اسی طرح افطاری کس وقت کرنی چاہیے، اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ اس کا پتہ ہونا اور اس کا علم ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ سحری رات سوتے وقت ہی کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ سحری کر لیتے ہیں 2 بجے جب سونے لگیں۔ تو اس میں زیادہ بہتر اور مستحب عمل یہی ہے کہ سحری کے اندر دیر کر دی جائے، کیونکہ مختلف حدیث مبارکہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے۔ تو مختلف احادیث ہیں سحری اور افطاری کے حوالے سے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سحری کے اندر دیر اور افطاری کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا پھر اس کے بعد بندہ مزید اور بہت زیادہ تاخیر کرنا شروع کر دے، وہ یہ کہے کہ نہیں اذان ختم ہو جائے تو تب میں افطاری کروں گا، یا مزید اور اس سے وقت اوپر لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قدر دیر افطاری کے اندر نہیں کرنی چاہیے، اور سحری کے اندر اس قدر پہل نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ بہت ہی پہلے اذان سے جو وقت صبح صادق کا ہوتا ہے اس سے بہت پہلے ہی بندہ سحری کر لے، ختم کر لے۔ تو ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس ٹائم کے اندر آپ سحری بھی کر لیا کریں اور اس ٹائم کے اندر آپ افطاری بھی کر لیا کریں۔ اور بعض لوگ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اتنی تاخیر کر لیتے ہیں۔ اتنی تاخیر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ افطاری اذان ہو رہی ہو اور دوران اذان بندہ کھانا پینا شروع کر رہا ہو، تو اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان دوسرا وقت داخل ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب کہ پہلا وقت آپ کا مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، سحری کا وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے، اب اذان ہو گئی ہے، اب دوسرا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اب اس وقت کے اندر اگر آپ کھائیں گے تو چونکہ یہ روزے کا وقت تھا، اس میں آپ کا روزہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آپ اس وقت کھائیں گے تو مطلب یہ کہ آپ روزے کے دوران کھا رہے ہیں، اور جو بندہ روزے کے دوران کھائے تو مجھے بتائیے کہ جب بندہ روزہ رکھا ہوا ہو اور جب کھا رہا ہو تو کیا اس کا روزہ ہوتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب صبح صادق ہو گئی، جب اذان کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر بھی اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ دوران روزہ کھا رہا ہے، اور جس سے روزے کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ عام طور پہ معاشرے کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک تو کھاتے رہو، اور جب اذان ختم ہو جائے گی اس وقت تک آپ نے اس روزے کو بند کر لینا ہے۔ تو روزے کا تعلق، روزہ رکھنے کا اور اس کے افطار کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان تو صرف ایک اعلان ہے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، آپ آئیں نماز کی ادائیگی فرمائیں۔ تو ہم نے اذان کو مقید کر دیا، ہم نے اذان کو لگا دیا سحری اور افطاری کے ساتھ کہ اذان ہوگی تو ہم نے سحری ختم کرنی ہے، اذان ہوگی ہم نے افطاری کرنی ہے۔ تو یہ اذان کا تعلق سحری افطاری کے ساتھ نہیں ہے، سحری افطاری کا تعلق ہے آپ کے وقت کے ساتھ۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا، آپ افطاری کر لیں، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی آپ اپنی کھانا پینا بند کر لیں، ابھی آپ کا دوسرا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو سحری اور افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ، اور اذان کا جو تعلق ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، نہ کہ سحری اور افطاری کے ساتھ۔ اس کے اندر بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب افطاری ہو رہی ہو تو افطاری کے اندر بھی آپ دیکھ لیں وقت کو، وقت داخل ہو گیا تو آپ افطاری کر لیں۔ اب جو اذان دینے والا ہے اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اذان دینے والا بندہ جب وقت داخل ہو گیا ایک کھجور لے، اس کو کھا لے تاکہ اس کا روزہ مکمل ہو جائے، اپنے روزے کو افطار کر لے، پھر وہ اذان دے، تاخیر نہ کرے۔ 10 سیکنڈ کے اندر اندر اپنا وہ جو افطار کرنا ہے اس نے 15 سیکنڈ کے اندر وہ بندہ افطار کر لے، پھر اس کے بعد وہ اذان دے لے۔ تو اب یہ بندہ بھی اذان سے پہلے روزہ افطار کرے گا، اس کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوا، اس کا تعلق ہے وقت کے ساتھ کہ وقت داخل ہوا تو اس بندے نے اپنے روزے کو افطار کر لیا۔ تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر سے روایت ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اتنی بھی جلدی نہیں کرنی کہ اذان سے پہلے، اذان ہو گئی، وقت آپ کا شروع ہو گیا تو تب آپ اس میں مزید تاخیر نہ کریں، نہ بیٹھے رہیں، آپ آپ اپنے افطاری کو مکمل کر لیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مختلف حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ سحری کھانے میں تاخیر اور سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو کتنی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، تو ان سب حدیث مبارکہ سے یہی پتہ چلا کہ ایک وقت ہے، اس وقت کے اوپر ہم نے